نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزم الله بالريح، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق کے موقع پر جس کا ذکر سورۃ احزاب کے اندر بھی ہے، جس میں سارے لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے، سارے کفار، جتنی بھی کفار کی قسمیں تھی ساری کی ساری جمع ہو گئیں کہ اب ہم مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ اور کتنا سختی کا موقع تھا، کتنا سخت حالات تھے، صحابی خود بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی دعا بتائیں جو ہم پڑھیں، کیونکہ فقد بلغت القلوب الحناجر، دل یہ گردن تک پہنچ چکے ہیں، اتنی سختی ہے کہ دل باہر نکلتا ہے، جگر باہر نکلتا ہے، اتنے سخت حالات آ گئے ہیں۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب سختی انتہا کو پہنچ جائے، انسان کی جان نکلنے والی ہو، اس وقت کہا جاتا ہے وقد بلغت القلوب الحناجر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں فرمایا کہ جی ہاں، بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے کامیاب ہو گئے۔ کوئی ایسا سوال نہیں چھوڑا جس کا جواب نہ دیا ہو، کوئی ایسا نسخہ نہیں بتا دیا جو کسی بیماری کی شفا نہ ہو۔ سارے نسخے بھی بتا گئے، سارے طریقے بھی بتا گئے، ساری نصیحتیں بھی کر گئے، ساری دعائیں بھی سکھا گئے۔ اب ایسے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ کیا دعا کرو۔ مختصر سی دعا ہے، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، کوئی بھی مشکل حالت ہے یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا دعا کرو: اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، اے اللہ ہمیں خوف سے امن دے دے۔ اللہ اکبر، پہلے جملے میں معافی مانگی اور دوسرے جملے میں اس کا نتیجہ مانگا کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ معافی مانگنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، کیونکہ جس وقت حق تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تو معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنوں پر ہمیں سزا ملتی ہے، کتنوں پر حق تعالیٰ ہمیں پکڑتے ہیں، بہت کم، ورنہ زیادہ کو تو حق تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، گوئے کہ ہمارے عیبوں کو حق تعالیٰ چھپا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ عیبوں کو چھپانے کے بعد ہمیں امن عطا فرمایا۔ عیب چھپائے گوئے کہ معاف کر دیے، کیونکہ جس وقت حق تعالیٰ معاف فرماتے ہیں پھر وہ گناہ فرشتوں سے بھی چھپا لیتے ہیں، پھر نامہ اعمال پر لکھے ہوئے کو بھی حق تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اس سے بھی چھپا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جس زمین پر انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے اس زمین سے بھی اس نقشے کو مٹا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ زمین بھی گواہی نہ دے سکے، قیامت کے دن کرامن کاتبین بھی گواہی نہ دے سکیں، اور کرامن کاتبین کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال بھی قیامت کے دن گواہ نہ بن سکے۔
حق تعالیٰ ایسا چھپاتے ہیں جس وقت معاف فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بھی عیبوں کو چھپا دے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، زیادہ تر تکلیفیں تو مصیبتیں وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے ہمیشہ ذہن اپنے گناہوں کی طرف لے جانا چاہیے اور حق تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں معافی مانگی جائے، اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے، الہی ہمارے عیبوں کو چھپا لے، الہی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، پھر یہ جو ہمیں خوف آ گیا ہے، یہ ہمیں پریشانی آ گئی ہے، یہ جو مصیبت آ گئی ہے، اس تکلیف کے اندر جس کے اندر ہم گرفتار ہو گئے ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں امن دے دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دعا پڑھی، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے چہرے پھیر دیے، تیز ہوا بھیجی، تیز ہوا کی وجہ سے دشمنوں کے چہرے پھر گئے، دشمن بھاگ گئے، دشمن کو شکست مل گئی۔ حالانکہ سارے دشمن اکٹھے ہو کر آئے تھے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دشمنوں کے چہرے پھیر دیے، شکست دے دی اس ایک دعا کی وجہ سے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ تو کوئی بھی مشکل حالت پیش آئے تو اس حالت میں یہ دعا کیجیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالت میں ایک اور دعا بھی بتائی، اور دعائیں بھی بتائیے، ایک اور دعا بھی بتائیے، وہ بھی چھوٹی سی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی رنج، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس وقت حق تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، برحمتک استغیث، میں فریاد کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت آئے گی تو یہ تکلیف ٹل جائے گی، تیری رحمت آئے گی تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، تیری رحمت آئے گی تو یہ پریشانی ٹل جائے گی، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کے ذریعے میں مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا